السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ایک بار پھر میں ہوں دو ابصار۔ آج ذرا سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے تو اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا ہمیشہ کی طرح پھر سے کوئی مایوسی کی ہی بات ہوگی یا پھر کیا ہم بہتری بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ دیکھا ہم نے کہ الیکشن ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی، اور آنے والے الیکشنز میں بھی اس کا کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھو، اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے دعا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا وہ پر سے، دیکھیے ہم صحافیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ حکمرانوں کے لیے ہر قدم کو شک شبے کی نگاہ سے دیکھیں، ٹھیک، اس پہ کوئی شبہ نہیں۔ میرے جیسے بندے نے جس نے ساری زندگی اس دھندے کی نظر کر دی اور زیادہ تکلیفیں ہی دیکھی، اس کی وجہ سے کوئی یعنی کہ زندگی راحت میں نہیں گزری، کوئی شرمندگی نہیں اس کے بارے میں۔ ظاہر ہے آپ نے اگر سوچ سمجھ کے فیصلے کیے ہوں تو اسٹرگل تو ہوتی ہے پھر، اٹس پارٹ آف لائف۔ اصولی طور پر میں یہ جو انہوں نے نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے، پاکستان کے موجودہ حالات میں انہیں جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں۔ آپ پوچھیں کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارے ناک سے لکیریں نکلوا 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 کر بالآخر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے بیل آؤٹ کو راضی ہوا ہے۔ ہم جب بچپن میں امریکی سامراج مرد آباد اور جڑا باوے او بھی کھاوے وغیرہ وغیرہ کے نعرے لگا کے جوانی ساری اپنے ضائع کرتی تو آئی ایم ایف کی بھیجتے تھے، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف ہوتا ہے اور دیوالیہ دیوالیہ ہوتا ہے۔ اور دیوالیہ کے سلسلے میں جب بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا کہ ہماری صحافت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے عام آدمی کو یہ سمجھا نہیں پائے ہیں کہ یار دیوالیہ جو ظلم کرتا ہے وہ بنیادی طور پر غریب آدمی پہ سب سے زیادہ کرتا ہے۔ ابھی بھی دیکھو نا، جیسے نام نہاد ہمیں بیل آؤٹ پیکج تو ملا ہے، لیکن اس کے عوض رگڑا کس کو ملا ہے؟ غریب آدمی کو۔ ان کو ڈائریکٹ فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا۔ 7 روپے یونٹ بھائی، راتوں رات بجلی کی قیمت میں اضافہ۔ مڈل کلاس آپ کا جو متوسط طبقہ ہے وہ بہت تیزی سے نچلے متوسط طبقے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور غریب کا تو کوئی بالی وارث ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ معاف کرے اگر دیوالیہ بھی ہو جاتا تو یہاں تو گھر گھر بھائی فسادات ہو رہے ہوتے، لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہی معاشی فرسٹریشن۔ خیر، کٹ دی اسٹوری شارٹ، اب آپ کا 9 مہینے کا ایک ارینجمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، قسط آپ کو ابھی تک صرف ایک ملی ہے، دوسری قسط آپ کی متوقع ہے نومبر میں، لیکن نومبر سے پہلے ضروری ہے کہ رواں برس کے سپتمبر کے آخر تک آپ نے آئی ایم ایف سے جو وعدے وعید کیے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں، اس کو ریویو کرنے آئی ایم ایف آئے گا۔ مطلب ویسے تو ہم بڑے فن خوان بنتے ہیں، لیکن اس وقت میرے اور آپ کی ساری جو معیشت ہے وہ آئی ایم ایف کے پاکستان ڈیسک کے پاس ہے۔ بڑھ کے لگا لو، ویسے جتنی بھی لگانی ہے، خود مختاری حمیت یہ وہ اچھی لگتی ہیں باتیں۔ ہماری اکانومی ہے ہی ڈیپینڈنٹ انٹائرلی آئی ایم ایف پہ، ٹھیک ہے، ہم تو کسی پوزیشن میں ہی اب نہیں۔ وہ کیوں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن خلق خدا عام آدمی جو بیچارہ سڑک پہ جاتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے، وزیر خزانہ کون ہے، وہ اس کو برا بڑا کہتا ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ اینی وے، پھر ہم ہٹ جائیں گے اپنے موضوع سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانے
کیونکہ دیکھیے نا اس حکومت کی آئینی مدت جو ہے وہ تو ہر صورت میں 12 اگست کو ختم ہو جانی ہے رات کے 12 بجے. اس کے بعد ہر صورت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے. اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ڈنگ ٹپاؤ گورنمنٹ کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ جی وہ انٹروین نہیں کر سکتی، تو کوئی ادارہ جو ہے نیپرا یا یہ یا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ یونٹ کم کر دیں، یا وہ کہے کہ جی بہرحال یہ فیصلہ تو کیا تھا گزشتہ حکومت نے، ہم تو ایسے آئے ہیں، فی الحال جو ہے ہم فرض کریں کہ ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سپٹمبر سے پہلے فرض کریں گیس کی قیمت بڑھانی ہے. وہ حکومت کہے جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو جب الیکشن ہونے کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کرے ان پہ ہوگا. سملرلی گزشتہ کئی ہفتوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی یو اے ای کی کوئی انویسٹمنٹ آئے معدنیات میں، زرعی شعبے میں اور کچھ پورٹ ڈیولپمنٹ وغیرہ میں. اس کے لیے ہوم ورک ہو گیا ہے، اور اب یہ کہ وہ حتمی شکل میں ایک ڈاکیومنٹ پہ سائن ہونے ہیں 2 حکومتوں کے مابین، بیکاز یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. تو 230 جو الیکشن ایکٹ کی ہے اس کے مطابق جو نگران حکومت ہے وہ غیر ملکی حکومت سے کسی کے ساتھ طویل المدت معاہدے کے قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اس وقت جو مخصوص حالات ہیں، ہماری جو معاشی حالت دگرگوں ہے، اس میں غالباً میں بڑے دکھی دل کے ساتھ جو حکمرانوں کی ہر چیز کو شک و شبہ سے دیکھتا ہوں، یہ اعتراف کرنے کو مجبور ہوں کہ شاید یہ اختیارات دینا ضروری تھا. لیکن بھائی اگر یہ اختیارات دینے مقصود تھے اور یہ جسٹیفائڈ تھے تو اسے چوروں کی طرح نقب لگا کے کیوں دے رہے ہو؟ پھر تو کھلے عام کرنا چاہیے ڈرے بغیر. کھلے عام سے پہلے آپ یہ کریں، آپ اجلاس بلائیں، آپ کی جو اراکین پارلیمان ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے، وہاں ڈار صاحب کھڑے ہوتے، وہاں شہباز صاحب کھڑے ہوتے، وہاں متعلقہ جماعتوں کے رہنما موجود ہوتے، اور وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ معزز خواتین و حضرات، مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہم نگران حکومت کو یہ اختیارات دینے کو مجبور ہیں، تو برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیجیے. اچھا، وہاں پہ اگر کچھ لوگوں کے تحفظات ہوتے، اعتراضات ہوتے، وہ وہیں پہ اٹھا کے تو معاملہ ختم ہو جاتا. یہ ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے اس چیز کا. اب یہ کہ انہیں تو آپ نے اعتماد میں لیا نہیں، اور اتوار کے دن شہباز رانا صاحب کی خبر چھپ جاتی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں کہ صاحب الیکشن ایکٹ کے شق 230 میں ترمیم کا فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت نگراں حکومت کو اختیارات مل جائیں گے. اور انہوں نے تو پھر کہانی وہی نہیں ختم نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی نگران حکومت کے ہیڈ جو ہوں گے وہ ڈار صاحب ہوں گے. اچھا، جیسے ہی ڈار صاحب کا نام آیا تو لوگ بجائے اس بات پر غور کرنے کے جو میں نے آپ کو وضاحتیں دی ہیں کہ کیوں نگران حکومت کو بااختیار بنانے کی ضرورت پاکستان کے موجودہ مخصوص حالات میں بنی، وہ تو بات ایک طرف رہ گئی نا ساری گل. لو جی انا وڈے ریوڑیاں تے پوں اپنے اللہ اپنے ہی فیملی میں، یہ کیا بات ہوئی کہ نگران حکومت کے اختیار بڑھا کے تو قریب ترین عزیز نواز شریف صاحب کے وہ اسحاق ڈار صاحب ان کو بنا تو دیا. ساری توجہ وہاں چلی گئی. اب ڈار صاحب بھی اللہ تعالیٰ بس کیا کریں، ہمارے ایسے بڑے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، ملتے ملاتے ہیں تو بڑے میرے ساتھ تو ٹھیک ہی رہتے ہیں. سنا ہے ویسے آج کل صحافیوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ وہ ایسے میں کیوں غلط بات کروں، خدا کو بھائی جان دینی. خیر لیکن میں نکلتا بھی بہت کم ہوں، تو کبھی اتفاق سے وہ یعنی جب سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں میری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی. ہمارے ایک باہمی دوست ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں،
یہ دانیال ان کی مسز بھی میری یعنی بچیوں کی طرح ہے، چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، مہناز دانیال عزیز، ان دونوں کے ہاں امریکن سفیر کی دعوت تھی رونلڈ بلوم کی، وہ بھی آئے تھے، تو وہ جیسے ایک تعارفی نہیں ہوتی کہ لنچ تھا ایک، وہاں وہ ڈاکٹر صاحب آئے تو میں تو ادھر کھڑا تھا، تو ایک صاحب نے مجھے یہاں میری کمر میں شفقت سے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا، دیٹ از مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ میٹنگ سنس ہی ہیز کم ٹو پاکستان، ایسے کیوں بات کروں، لیکن بہرحال اب وہ بھی انہیں بھی اتنی جلدی تھی اس کی کنفرمیشن کی اس خبر کی کہ ڈان کے اینکر ہیں عادل شاہ زیب یا عادل، بیچارے کا میں نام بھولتا ہوں یار، وہ ریئلی سوری، ینگ لڑکا ہے، میں بہت سارے ینگ لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں، بہرحال ایک ڈان کے ہمارے ینگ عادل، آئی ایم شیور کہ ان کا فرسٹ نیم ہے، دیٹ آئی ایم شیور، تو وہ ان کا پروگرام منڈے ٹو تھرسڈے ہوتا ہے، لیکن سنڈے کے دن انہوں نے ان کے لیے انٹرویو ریکارڈ کروا دیا، اور اس میں انہوں نے اگر مگر کر کے خبر کی تصدیق کر دی، مطلب انکار نہیں کیا کہ میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ذمہ داری دی تو میں ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگتا، لیکن یہ کہ مجھے معافی کریں تو بہتر ہے، مطلب یہ کہ لگتا تو نہیں پر شاید، لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ بھی کرنا ہے ہم لیے، لیکن یہ بھی نہیں فیل کروانا کہ مجھے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر توجہ بڑھ گئی، تو وہ پھر منگل کے دن جب انہوں نے اجلاس بلایا تو وہ پھر رضا ربانی فار رائٹ ریزن برا فروختہ ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ کچھ بل بلڈوز کرنے کی ہو رہی ہے، اس میں مزید امبیرسمنٹ یہ ہوئی کہ جے یو آئی کے جو سینیٹر ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ اس نام نہاد آئینی اصلاحات کمیٹی کے رکن بھی تھے جو ان قوانین کا جائزہ لے رہی تھیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی اس کمیٹی کے بائی دا وے منگل کے دن تک 5 اجلاس ہوئے تھے، ان 5 اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ شریک رہے، انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہاں پر ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی کہ الیکشن ایکٹ کی شق 230 میں ترمیم کر کے نگران حکومت کو مزید طاقتور اور بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ ان کی اس بات کی تصدیق جو ہے پیپلز پارٹی کے ایک معتبر سینیٹر ہیں، بڑے کھرے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، تاج حیدر صاحب، انہوں نے رضا ربانی کی طرح ایک دھواں دھار تقریر تو نہیں فرمائی، لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا اپنے مہذب انداز میں کہ صاحب کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ فرمانا درست ہے کہ یہ جو ہمارے 5 اجلاس ہوئے ہیں ان میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا، ٹھیک۔ بہرحال وہ پھر ہاڑا ہوڑی، اور ایک اور لطیفہ یہ کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت تک 19 صفحات پر مشتمل یہ تھا، یہ کوئی تقریباً 50 سے زیادہ کی ترامیم، وہ ہاؤس میں ٹیبل ہی نہیں ہوا تھا، تو بھائی کس لیے بلایا اجلاس تم نے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال وہ پھر منگل کی رات انہوں نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور صبح بلا لیا، اور جب بادشاہ بلاتے ہیں تو سب راضی ہو جاتے ہیں، تو کل پھر سارے راضی بھی ہو گئے تو منظور ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بدمزگی ہوئی ہے یہ اگر نہ ہوئی ہوتی اور انہوں نے اس بات کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوتا، صاف شفاف رکھا ہوتا، تو دے ہیڈ اے گڈ کیس ٹو ڈیفینڈ اٹ۔ انہوں نے ایک اچھے کیس کو بھی اپنی نالائکی کی وجہ سے، اور تھوڑا سا میں معافی چاہتا ہوں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ میں رونق بھی آ جاتی ہے، پاؤں پہ کلاڑی ماری، اور ایک اچھے بھلے کیس کو انہوں نے خراب کر دیا۔ میں تو یہی کہوں گا اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے، ہم بہت مشکل حالات میں ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ نہ ہم صحافی، نہ ہمارے سیاستدان، ہمیں سوشل میڈیا نے ایڈکٹڈ کر دیا ہے کہ ہم چسکا بھری کہانیوں کی تلاش میں رہیں۔ اس میں میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ایک سوشل میڈیا یعنی پلیٹ فارم میں آپ کی معاونت سے، آپ کی کاوش سے تھوڑا بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو یعنی پلیٹ فارمز ہیں، یہ خالی چسکا فروشی کے لیے نہیں ہیں، ان میں سنجیدہ ایشوز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو یہی کوشش ہے ہماری، لیٹس سی کہ
کہاں تک ہم کام. چلیں نصرت صاحب کوششیں تو ہماری جاری رہیں گی, لیکن وہی بات ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی کوئی بہت اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی. ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, وہی بات کہ ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں, الیکشن سے پہلے اتنی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ کیا مزید غلطیاں کرے گی اور اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ دیکھیں گے ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. میں ہوں دعا ابصار وی نیوز سے. اللہ حافظ.